بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ کا مقصد۔ سامعین اکرام، کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو شخص کفر سے اسلام اور شرک سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے، اگر وہ یہ کلمہ سچے دل سے پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس مبارک کلمے کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ۔ سامعین اکرام، پہلے حصے میں اگر یہ 4 لفظ ہیں مگر اس میں پوری دین کی ترجمانی موجود ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کی معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف ایک اللہ۔ عزیز ساتھیوں، یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت کماویش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دیتے آ رہے ہیں اور اپنی قوم کو اس کلمے کی طرف بلاتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اس کلمے کی دعوت دی، حضرت ہود علیہ السلام نے اس کلمے کی دعوت دی، حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کلمے کی دعوت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کلمے کی دعوت دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کلمے کی دعوت دی، اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اس کلمے کی طرف محنت فرماتے رہے ہیں اور اس کلمے کی طرف گائیڈ کرتے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز اور ملت کے حقدار نہیں۔ سامعین اکرام، اس کلمے کی دعوت کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب کے پہاڑ برداشت کیے، دندان مبارک شہید کرائے، جسم قتل زخمی کرائے، گھر بار چھوڑ دیے مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مار کر شہید کر دیا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ سامعین اکرام، آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منسوخ تھا، اس لیے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا۔ سامعین اکرام، اس کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دین کی ضامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اسلام کی ضامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عدل و انصاف کی ضامین۔ بس اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ مشکل سے جو راستے وہ آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ مشکل سے جو راستے وہ آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ شکریہ۔